तौफीक से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर तरीक़त, बरादर अज़ीज़, हमारे नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ भाई, हमारे अहले सुन्नत के खुतबा में खूबसूरत इजाफ़ा हमारे भाई अल्लामा कारी मोहम्मद अदनान शकूर साहिब कादरी अत्तारी रज़वी दामा इकबालहू, आपने मुझे हुक्मन फरमाया था कि हमारे वालिद गिरामी क़द्र की रूह को इसाले सवाब के लिए हमारी ये बज़्म होती है, तो आप इस वक्त अपना टाइम भी दें और इस मरतबा आके अपना सबक भी सुना के जाएं। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है मैं कोशिश करूँगा उस हवाले से ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर सकूँ। आप हज़रात की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। मेहमान आ रहे हैं और उलमा भी तशरीफ़ ला रहे हैं। माशाअल्लाह आज बड़े पुराने हमारे दोस्तों से मुलाकात होगी। अल्लाह करीम इन सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान अज़ीज़, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा दरूद पाक इतने शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल गया, बस दरूद ही पढ़ता रहा, तो फरमाया इस दरूद की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। इस वास्ते दरूद पाक की कसरत ज़रूर फरमाया कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि इसाले सवाब की महफ़िल है, चंद ज़रूरी गुजारिशात इस हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। याद रखिए, नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये जो मुबारक दीन है, जो कि ख़ातमुल अदियान है, आपके बाद कोई दीन नहीं आ सकता। जैसे आप ख़ातमुर रसूल हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं कि आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता, इसी तरह आपका दीन ख़ातमुल अदियान है। आपकी जो उम्मत है ये ख़ातमुल उमम है कि आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है, आपके बाद कोई उम्मत नहीं आ सकती है। आपकी जो किताब है ये ख़ातमुल कुतुब है, उसके बाद कोई किताब नहीं आ सकती। चूँकि आखिरी नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी किताब भी इनकी, आखिरी उम्मत भी इनकी है और आखिरी दीन भी इनका है। इसी वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अना वस्साअतु कहातैन, ये 2 उंगलियां उठा के फरमाया मैं और क़यामत ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये है, फरमाया मेरे बाद क़यामत आ सकती है पर बीच में कोई नया नबी पैदा हो सकता नहीं, ये याद रख लीजिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मुबारक दीन है ये बड़ा मुफस्सल और ज़ाहिर और बय्यन दीन है। इसके अंदर किसी भी मसले को मख्फी नहीं रखा गया, उसको वाज़े कर दिया गया है। पहली उम्मतों में और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो फ़र्क है, उनमें एक फ़र्क ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब मर के कब्रों में जाती है, अगर ज़िंदा बंदे उनके लिए कोई सदका व खैरात करें या इस्तिग़फ़ार की दुआ करें या उनके लिए कोई भी नेक अमल करके सवाब पहुँचाएँ तो अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है और उनके दर्जे भी बुलंद फरमाता है। इसी वास्ते रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन, फरमाया मेरी उम्मत वो है जिस पर रहमत फरमाई गई। पूछा वो कैसे? फरमाया तुदखिलु उम्मती फिल कुबूर बिज़ुनूबिहा व तुखरिजु उम्मती फिल कुबूर बिसवाबिहा। मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग होते हैं जब वो मर के कब्र में जाते हैं तो उनके साथ गुनाह होते हैं, लेकिन फरमाया वही बंदे जब क़यामत वाले दिन निकलेंगे अपनी कब्रों से तो उनके साथ नेकियों के अंबार चलते हुए नजर आएंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि दुनिया दारुल अमल है, कब्र तो दारुल जज़ा है, वो दारुल अमल नहीं है, वहाँ बंदा अमल नहीं कर सकता। तो कैसे मुमकिन हुआ कि वो जो गुनाह थे वो नेकियां बन गए और ये कैसे हो सकता है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, ईमान वाले जो जिंदा थे जो उसके लिए दुआ करते रहे तो अल्लाह ने उनकी दुआओं का सदका उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा दिया। और यहाँ ये याद रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह माफ़ भी फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को नेकियां भी बनाता है।
اور یہ قرآن مجید میں ہے الا من تاب و آمن و عمل عاملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ قرآن ہے۔ فرمایا جو بندہ توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں سچی توبہ کر لے اور بعد میں نیک اعمال پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ پر پابندی نہیں سبحان اللہ کہنے کی تو آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر پابندی نہیں تھی، یہ گوشت کو زیادہ کھاتا تو پھر مسئلہ بھی کوئی نہیں، تو اتنا کہو کہ مجھے لگے کہ میں محفل میں ہی آیا ہوں تو آپ ذرا مسکرا کے بیٹھے نا، سنی ہوتا ہی گلاب کے پھول جیسا ہے، بہت سیریس بندے میں ویسے نہیں جنگے لگ دے، آپ خوش ہو کے میری بات سنیں میری جان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو جب کوئی بندہ فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے یا کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے پہنچتا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے کہ جو پہلی امتوں سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے کہ جب اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور نیکیاں اللہ رب العزت اگر نیکیاں ہوں تو ان کو بڑھا دیتا ہے، اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور اگر گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو عرض کروں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے تنبیہ الغافلین میں، وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو صرف گناہ نہیں مٹائے جاتے، اور یہاں یہ سوچنے والی بات ہے مٹانے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کٹنگ کر دیں، جنہوں پنجابی جا چھوٹے نیانے کوچا کہندے نے اتنے کانٹا مار دیتا ہے، تو جب اللہ مٹاتا ہے نا تو کوچا کانٹا نہیں جی ہوندا، ہاں فرمایا ہم معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بھی معاشرے میں نا ایک ریموور ہوتا ہے، ریموور پھر جائے تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے کیا ہے کیا نہیں، مدعا ہی مک جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندوں کو معاف کرتا ہے تو کئی ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معافی کا ایسا قلم پھیرتا ہے کہ وہاں پر بالکل گناہ کا نام و نشان نہیں رہتا، بلکہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت معافی عطا کرتا ہے، توجہ ہے حضرات آپ کی، اللہ جب معافی عطا کرتا ہے، ادھر دیکھیں ذرا اللہ کی رحمت دیکھیں کیسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، پھر اس گناہ کو مٹاتا ہے، پھر جن ہاتھوں یا پاؤں سے کیے ہوں اللہ ان کو بھلاتا ہے، پھر جس زمین پر کیے ہوں زمین کو بھلاتا ہے، پھر جو فرشتے گواہ اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اللہ یوں اس بندے کو معاف کرتا ہے۔ وجہ اللہ فرماتا ہے جڑا ساڈے بوئے تے آیا سی انہوں انج معاف کرنا ہے، بعد چ شرمندہ نہیں ہون دینا۔ تو اس واسطے توبہ و استغفار یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے ساتھ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ امت مصطفیٰ کے لیے یہ اعزاز رکھا گیا کہ جب یہ فوت ہو جائیں اگر زندہ بندے ان کے لیے کوئی نیک اعمال کریں تو اللہ قبول بھی فرماتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رہے بسا اوقات نا لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، اور اس مغالطے کو قرآنی دلیل سے حل کرنا چاہیے، اور مغالطہ بسا اوقات لگانے والے بھی قرآن کی آیت ہی پڑھتے ہیں تبھی تو ان کے پاس کو دلیل ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جڑا تسی ختم درود چڑھ یا ساتا سالانہ برسیاں نے نا یہ ایویں کھان پین دا بہانہ ہے، ہمیں بہت تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن ہم ٹھنڈے دل سے سن کے ٹھنڈے دل سے آپ کو جواب دیتے ہیں میری جان ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا جی قرآن میں ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے سورہ نجم میں ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کر لیا، بس ختم، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب اس نے جو کر لیا اب قبر میں چلا گیا ہے تو اب تم جو مرضی کرو اس کو تو فائدے نہیں ہونا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو میں نے کہا اسی لیے فرمایا گیا قرآن کے علوم کو وہ بندہ بیان کرے جسے ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی الحقنا بہم ذریتہم، اس آیت سے۔ اب جو الحقنا بہم ذریت اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیتا ہے، حالانکہ نیک اور صالح نے اپنا عمل کیا ہے، جب مرنے کے بعد ان کی اولاد جاتی ہے تو اس کو بھی وہ درجہ ملتا ہے اگر وہ ایمان سلامت لے کے جائے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ تو کہا کہ قرآن کی اس آیت سے وہ منسوخ ہو گئی کہ پہلے حکم اور تھا بعد میں اور ہے۔ اور دوسری بات فرماتے اگر کوئی اس کو منسوخ نہ بھی مانے کہ نہیں جی جو انسان کرتا وہی اس کے لیے ہے، تو فرمایا یہ بات بھی آپ سنیے، یہ بھی تفسیر میں موجود ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا نا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسان، وہ فرماتے ہیں الانسان ہونا الکافر، اس انسان سے مراد انسان کافر ہے کہ کافر جب قبر میں چلا جائے تو اس کو وہی بدلہ ملے گا جو دنیا میں کرتا رہا، جو مومن ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو پھر ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ مومن جب قبر میں جائے تو اس کے لیے دعا فائدہ دیتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا اس کے پاس ہمارے لیے دلیل ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اب اس کو پڑھ کے دیکھیں نا، یہ سورہ
سورہ ابراہیم ہے 13واں پارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے, اور دعا کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یا اللہ مجھے نمازی بنا, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو نمازی بنا, ربنا وتقبل دعا, یا اللہ تو ہی تو ہے جو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی, یا اللہ میری بخشش فرما, میرے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرما. سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, باری تعالیٰ قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. جو ایمان والے پہلے ان کے لیے بھی دعا ہے, جو موجود ان کے لیے بھی, اور جو قیامت آئیں گے ان کے لیے بھی. تو میں نے کہا مغفرت کی دعا کرنا ہمارے پاس نص قطعی موجود ہے.